ڈر ڈر کر اور بچ بچ کر زندگی جو ہے گزارتے ہیں، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی فکر کے اندر جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور گر گرا کر اپنے رب سے دعائیں جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کافی سارے عقل مند لوگوں کی، ایمان والے لوگوں کی دعائیں جو ہے نا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی ساری دعاؤں کو جو ہے نا وہ قبول فرما لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی عمل کرنے والے انسان کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ عمل کرنے والا مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو اس کے اجر کا صلہ جو ہے نا وہ دیں گے، خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی خاطر مشکل کام جو ہے نا سر انجام دی۔ پھر آگے جو ہے نا آپ نے ہجرت کا جو ہے نا پڑھا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ ہجرت کرنا جو ہے نا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی معیشت کو، اپنی املاک کو، اپنے وطن کو حتیٰ کہ جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل جو ہے نا وہ کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہجرت جو ہے نا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر جس جگہ کے اوپر ہجرت کر کے جانا ہے اس جگہ پہ ایک نئے مسائل ہیں، ان کی زبان مختلف ہے، ان کے جو ہے نا رہن سہن کا طریقہ کار مختلف ہے، ان کی جو ہے نا تجارت جو ہے نا وہ مختلف ہے، اس جگہ کی آب و ہوا جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ تو ہجرت جو ہے نا کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا، پھر ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا۔ جس طرح ہجرت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ قربان کرنا پڑتی ہیں۔ تو جس طرح ہجرت کا عمل بڑا مشکل عمل ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا مشکل عمل ہے۔ ہجرت کے اندر پھر جو ہے نا انسان کی اپنی جان تو بچ جاتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر تو سامنے موت نظر آتی ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے دین کی خاطر، الہ کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے جو دریغ نہیں کرتا۔ تو یہ جو لوگ ایسے مشکل امور جو ہے نا وہ کرنے والے تھے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کیا، ہجرت جو ہے نا وہ کی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، میدان جہاد کے اندر شہادت کے رتبے کو جو ہے نا وہ پہنچے، اللہ کہتے ہیں ان کے عملوں کو میں ضائع نہیں کروں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ یہ ساری تفصیلات آپ پچھلے درس کے اندر جو ہے نا وہ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے آج کے درس کے اندر کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا معاملہ ان سے بالکل الٹ ہے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ کی حکم عطولی کرنے والے جو ہے نا وہ لوگ۔ پچھلے سبق میں آپ نے نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھا، آج کے سبق کے اندر بد لوگوں کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں نافرمانیوں کے اندر جو ہے نا وہ گزاری ہیں۔ اللہ نے ان کو بے پناہ دولتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو درہم دینار دیا ہے، اللہ نے ان کو تجارت دی ہے، اللہ نے ان کو معیشت دی ہے، اللہ نے ان کو خوبصورت مکان دیے ہیں، اعلیٰ قسم کی سواریاں جو ہے نا وہ دی ہیں، دنیا کے اندر ان کی ٹھاٹ باٹ ہے، دنیا کے اندر ان کی واہ واہ ہے، لوگوں کے ہاں ان کے چرچے ہیں جی۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے ذہن کے اندر کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں ان سے خوش ہوں اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں ان کو دی، ایسا نہ سمجھو۔ یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی تجارتیں، یہ اعلیٰ سواریاں، یہ اعلیٰ گاڑیاں، یہ اعلیٰ مکانات اور محلات، یہ عمدہ جو ہے نا قسم کے دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں اور فراوانیاں اور حکومتیں اور روپیہ پیسہ درہم دینار اور دنیا کی ٹھاٹ بار جو ہے نا، اس کے اوپر نجات کا مدار نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ لوگ جو ہے نجات میں دیتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں ان سے راضی ہوں اس لیے جو ہے میں نے ان لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آج کے سبق کی پہلی آیت، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ چیز کافر لوگوں کا
کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، شہروں کے اندر کوئٹنا آنا جانا چلنا پھرنا، کبھی وہ تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں جا رہے ہیں، کبھی وہ تجارت کی غرض سے جناب یمن کے علاقے کے اندر جو ہے جا رہے ہیں، عراق کے علاقے کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں، یہ جو دور دراز کے اسفار کرتے ہیں اور پھر آ کے جو ہے نا لوگوں کے اندر مشرکین شوخیاں مارتے ہیں، جیسے آج کل جو تاجر جو ہے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، جی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے دیا ہوا ہے، اس میں یہ شوخیاں مارنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے فخر کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں میں فلانے کو اتنا ڈال آ گیا، میں نے فلاں سے جو ہے اتنے کما لیے، میں نے جو ہے اتنے کی دہار لگا دی ہے، میں نے یوں کر دیا ہے، بھائی اللہ نے آپ کو دیا ٹھیک ہے، اگر تو فراڈ کے ساتھ لگایا نا تو یہ وبالے جان، اگر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے نا تو پھر تو جو ہے بالکل درست ہے، لیکن پھر بھی شوخیاں نہیں مارنی چاہیے، بس کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جو ہے نا نفع دے دیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اللہ دے تو اس کے شکر گزار بندے بنو، اور اگر سختی کا وقت ہو تو صبر کا مظاہرہ کرو، مومن کی تو یہی دو حالتیں، اگر سختی ہو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر فراوانی ہو اکڑتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، بلکہ جو ہے اللہ کا شکر گزار جو ہے وہ بندہ بنتا ہے۔ اس لیے تجارت کے اندر اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو یہ مشرکین کا جو ہے وتیرہ ہوتا تھا، وہ آپ کی شوخیاں جو ہے نا مارتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کے اندر بھی بات آتی ہے، یار ساڈا بھی کبھی ایسے ہونا بھی کاروبار، ہمارے بھی پاس اتنے جو ہے نا پیسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی کی دولت کو دیکھ کر رشک کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہو، کسی نے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھے مکان کے اندر جاتا ہے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھی گاڑی کے اندر سوار ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت مومن بندوں کو دنیا کی ان چیزوں سے بچا کے رکھتے، یہی چیزیں جو ہے نا اس کے لیے وبالِ جان جو ہے نا وہ بن جاتی، یہی چیزیں اس کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی۔ آپ کو کیا بتاؤ کہ وہ چیزیں، وہ مال و دولت، وہ دنیا کا سرمایہ، وہ دنیا کی دولتیں دین سے ان کو کس سے دور کیے ہوئے، اللہ نے آپ کو دولت بے شک محدود دی ہے، آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے، لیکن یہ توفیق اللہ نے آپ کو بخشی، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ دیندار طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھنے والے، تجارت کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تجارت کی ممانعت نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ تجارت آپ نہ کریں، صرف مسجد کے اندر چلیے تو اس رہبانیت کا رد کر دیا، ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر ایسی رہبانیت نہیں کہ انسان بچوں کو بھی جو ہے چھوڑ دے، بیوی کو بھی چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، او جنگلوں کے اندر نکل کے تسبیح پکڑ لے جی ہو، ایسی رہبانیت جو ہے یہود و نصارہ کے اندر ہوتی ہے، شریعت نے تو اس کی مذمت کی، شریعت کہتی ہے حلال طریقے سے کماؤ، جو انسان حلال کا لقمہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بھی جو ہے ایسے اللہ کے ہاں جو ہے ماجور ہوتا ہے، اجر پاتا ہے، جس طرح صدقہ اور خیرات کرنے والا اجر۔ یہ حلال طریقے سے اپنے بیوی کو کھانا کھلانا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، کبھی آپ نے سوچا ہمارے معاشرے کے اندر کیوں اولادیں نافرمان ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے حلال ان کو کھلایا نہیں، جس پیٹ کے اندر حلال نہیں جائے گا، حرام کا لقمہ جائے گا، جس بدن کے اوپر پہنا ہوا کپڑا حرام کا جو ہے وہ ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بندہ جس کے پیٹ میں حرام غذا ہے، جس کے بدن کے اوپر حرام کا لباس ہے، جس کے جو ہے نا چیزیں جو ہیں، جس کے بدن کے اندر دوڑنے والا جو ہے حرام کا پلا ہوا اور پرورش کیا ہوا خون ہے، وہ ہاتھ یوں اٹھا کے یا ربی کہتا ہے، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے؟ اس کی دعا کو اللہ قبول کرے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو حلال کا لقمہ جو ہے نا وہ کھلائیں، حرام کا لقمہ جو ہوتا ہے، اسی لیے تو والدین کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں۔ ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ یہ بھی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو تجارت کے لے کر اور نفع لے کر آتے ہیں اور کبھی کسی شہر میں جا رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ دنیا کا مال و متاع آپ کو دھوکے میں نہ کرے، یہ دھوکے والی چیزیں نہیں۔ اور دیکھیں نا آپ نے اللہ رب العزت نے سیدھا کیا استعمال کیا، لا یغرنک،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ میرے نبی آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈالے. حالانکہ مومن بندہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اس دولت کی وجہ سے ان کے اوپر رشک کرتے ہوں. اللہ نے تو آپ کو اتنی بڑی بڑی دولتیں دی ہیں, آپ کو ان کی دولتوں کے اوپر رشک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اور مجھے سمجھایا, نبی کو خطاب کر کے ہمیں جو ہے نا وہ سمجھایا. اس کی بے شمار مثالیں جو ہے قرآن پاک کے اندر ہے. جیسے دیکھیں نا, اللہ نے فرمایا لا تطیع الکافرین, میرا پیغمبر آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی. حالانکہ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کافروں کی اطاعت کرے؟ ہمیں سمجھایا تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا, میرے نبی کی سنت کو جو ہے نا وہ اپنانا. اسی طرح آپ دیکھیں نا, اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے بھی شرک کیا میرا پیغمبر آپ کے عمل کی جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, نبی سے تو شرک کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اقم وجہک للدین القیم, دین حنیف کی طرف جو ہے نا اپنے رخ کو بالکل سیدھا جو ہے نا وہ رکھیے. مخاطب کا سیدھا, مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن کتاب جو ہے نا یہ بتایا اور سمجھایا ہمیں جا امت کو جو ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی مقصود ہے, لا یغرنک, ان کی یہ دولتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو جو ہے نا وہ سمجھایا گیا. یا اس کو یوں کہہ دیں کہ یہ جو مخاطب کا سیگا ہے نا, ہر مخاطب کو ہے, جو بھی انسان سننے والا ہے نا, اے مخاطب انسان تجھے یہود و نصارہ غیر مسلموں کی دولتیں جو ہے نا وہ دھوکے کے اندر نہ ڈالیں. متاع قلیل, یہ بہت تھوڑا سا نفع ہے. یہ ان کی جو دولتیں ہیں نا یہ بالکل قلیل ہے, یہ قلیل مال ہے, حقیر مال ہے. متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, دنیا کا ساز و سامان بالکل قلیل, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. آپ نے فرمایا ایک انسان سمندر کے اندر جو ہے نا وہ ہو, کشتی کے اوپر سوار ہو, اپنی ایک انگلی کو جو ہے نا پانی کے اندر جو ہے نا لگا کے باہر نکالے, سمندر کو کیا فرق پڑنا ہے, کتنی کمی واقع ہو جاتی ہے. وہ جو تری اس کی انگلی کے اوپر لگی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ بس دنیا کا سارا مال و متاع جو آخرت کے مقابلے میں یہی اس کی خاصیت ہے, جتنا سمندر سے نکلے ہوئے اس تری جو انگلی کے اوپر لگی. اور کسی روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مال و متاع کی مثال جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے مچھر کا پر, اس کی کیا وقت ہوتی ہے, اور بالخصوص وہ مچھر کا پر جس وقت مچھر سے الگ ہو جائے اس کی پھر کیا حیثیت ہوتی ہے. ساتھ لگاؤ پھر بھی کوئی حیثیت ہے, وہ اڑ سکتا ہے, چل سکتا ہے, لیکن اگر الگ ہو جائے, اچھا ساتھ ہو پھر بھی جو انسان کے لیے اس کی کیا وقت ہے. حقیر ترین چیز ہے اللہ کے ہاں دنیا کی دولتوں کی قدر کتنی, اس سے بھی حقیر ہے. یہ مٹ جانے والی ہے, یہ فنا ہو جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, دوسری جگہ پہ فرمایا ابقا, خیر جو آخرت کی اللہ کے پاس جو نام ہے وہ خیر والی اور باقی رہنے والی. آپ دیکھیں نا, ہم نے کیا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے, ہماری کتنی عمر ہے. کسی بندے کی عمر ہوتی ہے 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, جس کی عمر ہوتا ہے ہم بھی تعجب کرتے ہیں یار بڑی عمر ہے. پہلے لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھی, ہزار سال. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ صرف 950 سال ہے. زندگی کے اندر اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 1000 سال ہے, کوئی کہتا ہے 1400 سال ہے, مختلف اقوال ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لوگوں کی جو عمریں تھی کہ طویل ہوتی تھی, لمبی ہوتی تھی, قد دراز ہوتے تھے, چھت جس کا جو ہے انسان کا قد ہوتا. قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا قوم عاد اور ثمود کو جس وقت ہم نے ہلاک کیا نا, وہ ان کی لاشیں جس وقت زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی نا, ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کھجور کا تنا جو ہے نا وہ کٹا ہوا درخت زمین کے اوپر. کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے اور مضبوط کتنا ہوتا ہے, ان کے جسم مضبوط تھے, لمبے تھے. عرض کر رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لوگوں کے قد دراز ہوتے تھے, قوت والے ہوتے تھے. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ بوڑھے نہیں ہوتے, موت آتی تھی, مر جاتے تھے, لیکن بڑھاپا نہیں آتا, بال بھی سفید نہیں ہوتے. یہ بالوں کا سفید ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب داڑھی مبارک ایک دو بال سفید ہوا تھا تو اللہ سے پوچھا، چونکہ جس چیز کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو تو بندہ تعجب کرتا ہے یہ کیا ہو گیا، ایک نیا کام جو ہے نا ماحول کے اندر ہو گیا۔ جب اپنی داڑھی کے اندر ایک بال سفید دیکھا نا، اللہ سے پوچھا یہ کیا، اللہ نے فرمایا یہ تیرا نور ہے۔ یہ سفید داڑھی مومن کا نور ہوتا ہے۔ پھر بات کروں گا، آپ برا بنائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر نور کو پسند نہیں کرتے، نور کو اٹھا کے نالی میں۔ اللہ نے تجھے نور دی ہے، یہ مومن کا نور ہے، بالخصوص بوڑھے آدمی کا نور ہے۔ آپ اس کو جو داڑھی کے اندر پھینک دیں۔ اچھا، ان لوگوں کے قد و قامت بھی زیادہ تھے، عمریں بھی زیادہ تھیں، اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کے پاس اسباب بھی جو ہے وہ زیادہ تھے، دولت بھی جو انہوں نے زیادہ سمیٹی ہوگی، محنت بھی وہ زیادہ جو ہے کی ہوگی۔ اب ہمارے پاس جو اسباب بھی کم ہیں، عمریں بھی کم ہیں، طاقت بھی کم ہے، اتنا قد و قامت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ان کے اسباب بھی اکٹھے کیے جائیں اور آج کے اسباب بھی اکٹھے کیے جائیں، ساری دنیا کی دولت کو جو ہے اکٹھا کیا جائے، آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل، یہ پھر بھی متاع قلیل ہے، حقیر ترین جو ہے وہ چیز ہے جس کی اللہ کے ہاں جو ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ قدر نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے ہوگا، وبئس المہاد، اور جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ وہم کا جواب ہے۔ وہم یہ تھا کہ شاید سارے جو تاجر ہیں ادھر ادھر جانے والے، دوسرے ممالک کے اندر جانے والے، یہ سارے جو ہے جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سارے تاجر نہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو اپنی زندگی کو اتقوا بچ بچ کے چلتے ہیں، ڈر ڈر کے زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کا انجام یہ نہیں رکھا۔ جو کفر سے اور شرک سے اور معاصی سے جو بچ کے چلتے ہیں، یا اس کو تجارت کے ساتھ ہی جوڑ لیں، جو غلط تجارت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو حرام کی تجارت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، جو حرام کاری سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال کو بیچنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بچا کے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اپنے رب سے جو ہے نا خوف زدہ رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا اپنے رب کے حکموں کی فرما برداری جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، وہ جنت میں جائیں، ان کی متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے نہیں کی ہے، وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں۔ اور پھر جنت بھی کیسی جی؟ تجری من تحتها الانہار، جنت کے اندر اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ ہوگی جو تمہارے دل کی خواہش ہو، جو تمہاری دل کی خواہش ہو وہ تمہیں جو ہے وہ دیا جائے، جو تم وہاں پہ سوال کرو گے، جو تم مانگو گے، وہ ساری چیزیں جو ہے تمہیں دی جائیں۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہو، اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہاں تمہیں جو خوبی دی جائے گی بڑی بڑی پاکیزہ جو ہے وہ خوبی جو ہے وہ دی جائے گی۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مکان اچھا ہو، اللہ کہتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، جنت کے اندر جو تمہیں رہنے کے لیے مکان دیں گے وہ بڑے خوبصورت جو ہے، خوبصورت محلات جو ہے نا وہ ہوں۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے اس کے پاس مال و دولت ہو، زیور ہو، اس کا لباس جو ہے نا وہ اچھا ہو، اللہ کہتے ہیں يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، یعنی جو انسان کی تمنا ہوگی نا، جو انسان کی خواہش ہوگی، اللہ وہاں پہ ضرور ہوگا۔ اور آگے فرمایا تجری من تحتها الانہار، اور دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ایسی ہوں گی جو بدبودار نہیں ہوں، نہر کا پانی تھوڑی دیر تک کھڑا ہو جائے گا رک جائے بدبودار ہوگا، لیکن جنت کی نہریں جو ہے نا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تجری، اس وقت بھی چل رہی، یہ ان کی روانگی، ان کی تازگی کی طرف اشارہ ہے۔ جو پانی جو ہے رواں ہو نا،
وہ تر و تازہ رہتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا. اور چھپڑ کا پانی جو کھڑا رہتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے. اسی لیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے، جو رواں پانی ہو نا، جاری پانی ہو، اس کے اندر اگر گندگی گر بھی جائے نا، پھر بھی وہ پاک ناپاک نہیں ہوتا. دوسری جگہ پہ آپ جا کے جو نا دوسرے کنارے پہ بیٹھ کے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں. جاری پانی کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. تجری من تحتہا الانہار، جنت کی جو نہریں ہیں وہ رواں رواں ہیں، اس وقت بھی جو ہے نا وہ چل رہی. یہ ان کی جو ہے نا پاکیزگی کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. کبھی بھی جو ہے نا وہ من ماء غیر آسن، بدبودار نہیں ہوں گی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں ایسی دودھ کی نہریں جو نہ ہوں گی جو کبھی بھی بدمزہ نہیں ہوں گی، ان کا ذائقہ کبھی تبدیل جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اس کے اندر شراب کی ایسی جو نا نہریں ہوں گی، پینے والوں کو وہ شراب خوشگوار جو ہے نا وہ لگے گی. وانہار من عسل مصفا، اور اس کے اندر شہد کی جو ہے نا وہ نہریں ہوں گی، اور شہد بھی ایسا جیسے جھاگ چھوڑا ہو. اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے نا مثالیں جو ہے نا قرآن پاک کے اندر بیان کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے طرح طرح کے مختلف قسم کے پھل جو ہے نا اس کے اندر ہوں گے. اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہوگا نا جی، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ ان کے لیے بخشش کا اعلان جو ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو سب کچھ دینے کے بعد پوچھیں گے ابھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بولا کسی چیز کی نہیں ضرورت. اللہ پھر سوال کریں گے، پھر سوال کریں گے. تیسری مرتبہ جس وقت سوال ہوگا اللہ رب العزت نے کہ ابھی میں نے تمہارے لیے ایک چیز جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھی. اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے. جنت کی دوسری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ مومن بندے کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے. اور ایک اور نعمت جو ہے نا اللہ رب العزت نے سنبھال کے رکھی ہے، جس کا تذکرہ جو ہے انہیں الفاظ کے اندر ہے، خالدین فیہا، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے. آپ کسی بندے کو باغ کے اندر داخل کر دیں اور اس کو کہیں کہ آپ نے جو ہے نا اتنی دیر تک رہنا ہے، باغ کے اندر وہ بیچارہ افسردہ ہوگا. باغ کے اندر میں پھل کھاتا تھا، کیلے سیب مارتے جو چیز میں آتا تھا میں کھاتا. اب وہ ساری نعمتیں مجھ سے جو ہے نا وہ چھوٹ گئی، محروم ہو گیا. اللہ کہتے ہیں جنتی جنت میں جائے گا نا، پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا، پھر وہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا رہے. یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے جو ہے نا وہ مہمانی ہے. اللہ خود جنتیوں کا جو ہے نا میزبان ہوں گے، اور جنتی جو ہے نا وہ مہمان ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا انسان اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا میزبانی کرتا ہے، انسان اپنی طاقت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا. اللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے نا جنتیوں کی مہمان نوازی جو ہے نا وہ کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا اعزاز ہے. نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو انعام اور جو صلہ اور ثواب جو ہے نا خیر، وہ بہت بہتر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للابرار. ابرار بر کی جگہ، بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ اجر اور ثواب ہے جن کی زندگی جو ہے نا وہ نیکی کے اندر گزری ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع دار جو ہے نا وہ بنا لیا. ان لوگوں کے لیے بہت اچھا صلہ جو ہے نا وہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پچھلے درس اور آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ برا انسان جو ہوگا اس کا انجام بھی جو ہے نا وہ برا ہوگا. اچھا انسان ہوگا، اچھا انجام جو ہے نا ہوگا. اللہ کے حکموں کا فرما بردار تو ہوگے، نیکی کے کام کے اوپر گامزن ہو گے، اپنی ساری زندگی جو نا اللہ سے ڈر ڈر کے اور خوف زدہ ہو کے اور گر گرا کے اور معافیاں مانگ کے اور ندامت کے آنسو بہا کے گزارو گے، انجام بھی جو ہے نا وہ اچھا ہوگا. اور اگر اللہ نے جیسے کہ آج کے سبق کے شروع میں آپ نے پڑھا، کافروں کو دولتیں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں، کافروں کو طرح طرح کی نعمتیں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں، لیکن ایمان سے وہ خالی ہیں، تو ان کو یہ دنیا کی دولت جو ہے نا اللہ کے عذاب سے بچا دے سکتی ہے. ان کا انجام بھی جو ہے اللہ